پیارے غوث پاک، پیارے غوث پاک، ہمارے غوث پاک، پیارے غوث پاک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن اس کی دہشتوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں ربیع الثانی کا ہمارا پیارا پیارا خصوصی پروگرام جس کا نام ہے دا کنگ آف اولیاء، غوث اعظم۔ جی پیارے پیارے بچوں کو پیارے پیارے اللہ کے اس پیارے پیارے ولی کی پیاری پیاری باتیں سکھانے کے لیے یہ پیارا پیارا ہمارا پروگرام آ چکا ہے جس کا نام ہے اولیاء غوث اعظم، جی، ولیوں کے سردار ہیں، غوث جی، اعظم، سلطان ولایت، غوث پاک، شہباز خطابت، غوث پاک، سرتاج شریعت، غوث پاک، اللہ کی رحمت، غوث پاک، ہے صاحب عزت، غوث پاک، دریائے کرامت، غوث پاک، تلجائے غوث مصیبت، پاک، ہے مخزن عظمت، غوث پاک، جی سلطان ولایت۔ غوث پاک۔ غوث پاک کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہ پروگرام لے کر آ گئے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے، ہمارے ساتھ ہی پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو گھروں پر موجود ہیں وہ پروگرام دیکھتے دیکھتے کبھی ادھر چلے آتے، کبھی ادھر چلے آتے، کبھی کسی اور کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پیارا پیارا پروگرام آ گیا، اگر آپ مصروف ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہیں آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر اور کون ہمیں دیکھے گا؟ تو آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہنا ہے۔ جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے پروگرام کو شیئر کریں، اور یہ نیکی کا جو پیغام ہے، نیکی کی دعوت ہے، اسے آگے پھیلاتے چلے جائیں۔ پیارے پیارے سیگمنٹ بھی ہوں گے، سوال جواب بھی ہوں گے، بہت کچھ علم کا خزانہ انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے منقبت۔ پیارے غوث پاک۔ جی تو منقبت سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسماعیل بھائی، اسماعیل بھائی موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ اسماعیل بھائی خود بتا رہے ہیں کہ وہ اسماعیل بھائی ہیں۔ جی اسماعیل بھائی کیا کرتے ہیں؟ منقبت سناتے ہیں، نعتیں سناتے ہیں، جی اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ کون سے درجے میں؟ اولا۔ اولا میں پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اولا پڑھیں گے، ثانیہ، ثالثہ، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارے اسماعیل بھائی دور حدیث سے فارغ التحصیل، اس کے بعد انشاءاللہ مفتی اسلام ہے، دارالفتہ۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ یہی پھول کھلیں گے تو گلشن میں بہاریں آئیں گی۔ دعوت اسلامی نے یہ گلشن لگایا ہے، ماشاءاللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے عالم بن رہے ہیں، پھر بڑے ہو جائیں گے مفتی بن جائیں گے۔ زبردست، کیا بات ہے۔ تو ابھی ہمیں آپ منقبت سنانے والے ہیں۔ چلے جی، آپ منقبت سنائیں گے اور ہم کیا کریں گے؟ سنیں گے اور پڑھیں گے، سنیں گے اور مل کر پڑھیں مل کے پڑھیں گے، جھوم جھوم کے پڑھیں گے، نعرے بھی انشاءاللہ لگائیں گے، اپنے غوث پاک کے نعرے لگائیں گے، ان کی عظمتوں کے نعرے لگائیں گے۔ گھروں پر بیٹھے بیٹھے جھومنا شروع ہو جائیں جی ہمارے اسماعیل بھائی کے ساتھ ساتھ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سینوں کے مشکل کوشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم،
کوشا غوث اعظم کنگے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کنگے کس سے جا کر حسن اپنے دل کے سونے کون تیرے سوا غوث اعظم سونے کون تیرے سوا غوث اعظم تصویروں کو کوشش پوشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت شہباز خطابت فانوس ہدایت اللہ کی رحمت ہے رب کی نعمت ہے صاحب عزت ہے بحر سخاوت سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے اسماعیل بھائی اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے اسی طرح سے آپ ہمیں نعتیں سنائیں منقبت سنائیں اور آپ کو اللہ پاک خوشی عطا فرمائے جی تو ہم نے ابھی سنی منقبت کیا سنا ہم نے منقبت کیا ہوتی ہے منقبت وہ کلام ہوتا ہے جس میں ہم اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرتے ہیں کیا بیان کرتے ہیں شان بیان کرتے ہیں اور یہ مہینہ ہے ربیع الثانی کا اور ربیع الثانی کے مہینے کے اندر عرس آتا ہے 11 تاریخ کو ہمارے پیارے پیارے غوث پاک کا جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں جن کی ہم تعریفیں بیان کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہیں تعریف کے قابل اللہ پاک نے ان کو تعریف کے قابل بنایا ہے ایسی شان عطا فرمائی ہے ایسی کرامات عطا فرمائی ہے کیا عطا فرمائی ہے کرامات عطا فرمائی ہے جن کو سن کے عقلیں حیران ہو جاتی ہیں عقل کیا ہو جاتی ہے حیران ہو جاتی ہے کرامت کیا ہوتی ہے یہ کون بتائے گا چلے بھائی ادھر بھی ہاتھ اٹھ گیا ہے مائک پہنچا دیں وہاں تک پہلے اپنا نام بتائیں محمد حسن رضا طاری محمد حسن رضا طاری آئے ہیں ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے The King of Awliya غوث اعظم جی تو اب بتائیں کرامت کیا ہوتی ہے اللہ عز و جل کے کسی ولی کے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو کرامت کہتے ہیں اچھا آپ نے جو بتایا یہ آپ نے کہاں سنا مدنی نصاب میں مدنی نصاب میں کہاں پڑھتے ہیں مدرسۃ المدینہ میں نہیں فضان وہاں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں نا مدرسۃ المدینہ ماشاءاللہ کراچی میں دنیا بھر میں موجود ہیں پھر مختلف ایریا میں مختلف ان کے جو ہے وہ نام بھی ہوتے ہیں اچھا ماشاءاللہ تو ہو سکتا ہے بہت سارے بڑے بھی ہوں جن کو کرامت سنتے تو ہوں پر تعریف ڈیفینیشن نہ پتہ ہو ہمارے نام کیا تھا آپ کا محمد حسن رضا طاری نے بتا دی لیکن انہوں نے بتائی تو جلدی سے بتائی ہے اب ذرا آرام سے سمجھایا آپ نے جو بتایا وہ خود آپ کو سمجھ میں آیا آپ نے کیا بتایا اللہ عز و جل کے کسی ولی کے خلاف عادت اللہ عز و جل کے کسی ولی کے خلاف عادت اصل یہ ہے اللہ عز و جل کی کسی ولی سے خلاف عادت جی آگے ظاہر ہونے والی بات کو کرامت کہتے ہیں ظاہر ہونے والی بات کو کرامت کہتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے یہ خلاف عادت جس کو آپ خلاف عادت کہہ رہے تھے پہلے کیا ہوتا ہے یہ چلے بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اور بھی موجود ہیں بھائی وہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں مائک یہ رہا چلیں یہ آپ ہم سے مائک لے لیں پہلے اپنا نام بتائیں محمد انس رضا طاری محمد انس رضا طاری ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا کرتے ہیں درجہ اولا کا طالب علم ماشاءاللہ یہ بھی درس نظامی اب یہ تو لگتا ہے صحیح بتا ہی دیں گے وہ مدرسۃ المدینہ تھا اب درس نظامی آ گیا ہے میدان میں جی کرامت اسے کہتے ہیں جو ولی سے اللہ کے ولی سے کوئی ظاہر ہو جو عادتاً ممکن نہ ہو عادتاً ممکن نہ ہو اب یہ پھر پوچھ رہے ہوں گے عادتاً ممکن نہ ہو کیا ہے ہو سکتا ہے ہمارے کیمرہ مین ہی بیٹھے ہوں یہ پوچھے بھائی یہ کیا بتا رہے ہیں آپ ہمیں پورا سمجھ میں نہیں آ رہا عادتاً مطلب زندگی میں کوئی عجیب و غریب کام ہو جیسے اچھا چلے اب میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ اب آپ مجھ سے سمجھ لیجیے انشاءاللہ ذہن میں رہ جائے گا اور نہیں بیٹھے گا تو دوبارہ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے گا اس میں بھی انشاءاللہ ہم یہ باتیں سنتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن سمجھ میں آ جائے گا عادتاً یعنی اللہ کے ولی سے کوئی ایسا کام ہو جو عادتاً ممکن
نہ ہو یا عادتاً نہ ہو سکتا ہو، مطلب جس کو یوں سمجھیے جو نارملی نہ ہوتا ہو، جو نارملی نہ ہو سکتا ہو، یا نارملی لوگ جس کو نہیں کر سکتے ہو، اگر وہ اللہ کے ولی کریں گے تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ کرامت. خلاف عادت. ہاں وہ خلاف عادت کا مطلب بتا رہا ہوں، یعنی خلاف عادت نارملی وہ چیز نہیں ہوتی تو اس کو اردو میں ہم بولیں گے خلاف عادت، اور جب وہ اللہ کے ولی کر دیں گے تو اس کو کہیں گے ہم کرامت. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ کرامت. تو خلاف عادت سمجھ گئے؟ نارملی وہ چیز نہ ہوتی ہو یا نارملی وہ چیز نہ ہو سکتی ہو. جیسے ابھی ہم کیا ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کسی کے پر لگے ہوئے نہیں لگے ہوئے، کوئی پر نہیں ہے، ہیلی کاپٹر والے بھی نہیں ہیں، پرندوں والے بھی نہیں ہیں. لیکن اگر ہمارے نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ انس رضا تاریخ اڑنا شروع ہو جائیں، فلائی، کیسا ہوگا؟ کوئی اڑتا ہے؟ پر بھی نہیں ہے، ہیلی کاپٹر بھی نہیں ہے، کوئی گیجٹ وغیرہ کچھ نہ لگایا ہوا ہو. آج کل تو ایسی چیزیں آتی ہیں نا، اس کے بغیر خود ہی اڑنے لگے. پرندے تو اڑتے ہیں، انسان اڑتے ہیں؟ نارملی ایسا ہوتا ہے؟ یہ نارمل جو ہوتا ہے اس کے خلاف ہوگا نا، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ خلاف عادت. اب اگر یہ حضرت ہمارے اللہ کے ولی ہیں تو ان سے کیا ہوگی؟ یہ کرامت. ٹھیک ہے، ایک مثال دے رہے. تو اگر اللہ کا ولی کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو نارملی نہیں ہوتا تو وہ ان کی کرامت ہوتی ہے. جیسے اللہ کے ولی اڑیں تو اڑتے تو نہیں ہیں لوگ، نارملی اڑتے نہیں ہیں، پرندے اڑتے ہیں، یا جس کے جہاز وغیرہ ہو، ہیلی کاپٹر ہو، اس کے ذریعے، یا کوئی چیز ایسی باندھی ہوئی ہو، گیجٹ وغیرہ ہو، ڈرون ہو، اس کے ذریعے اڑیں گے. ایسے تو نہیں اڑ سکتے. تو اگر اللہ کے ولی اڑنے لگے تو کرامت ہو جائے گی. اب پانی ہوتا ہے، اس پانی میں کیا کرتے ہیں؟ ہم تیرتے ہیں، تیر لیتے ہیں نا، نارملی ہو جاتا ہے. لیکن پانی پہ کبھی چلتا ہوا دیکھا ہے کسی کو؟ نارملی یہ ہوتا ہی نہیں ہے. پانی کے اندر تیر تو جاتے ہیں، چلتے نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کے ولی چلنا شروع ہو جائے پانی پہ تو کیا ہوگی؟ یہ کرامت. اور یہ کام کیا ہے؟ خلاف عادت، یعنی نارملی ایسا نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کے ولی نے کیا تو کیا ہوا؟ کرامت. سمجھ میں آ رہا ہے؟ خلاف عادت جو انہوں نے مشکل ہمیں سنایا تھا، اب امید ہے یہ آسان ہو گیا ہوگا. تو ایسی آپ کو ایک کرامت سناتے. اللہ کے ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں. کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے. کون عطا فرماتا ہے؟ یہ اللہ پاک. اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ اپنے بندوں کو جو چاہے دے سکتا ہے. وہ اپنے بندوں کو یہ عظیم کرامتیں عطا فرماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں. تو اس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے. اور یوں سمجھیے ان کو انعام کے طور پہ یہ کرامت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ ان سے خوش ہوتا ہے نا. جی پیارے پیارے بچوں، آپ کو آسان کر کے ہم یہ بڑی بڑی باتیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اپنے ولیوں سے خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی باتوں کو فالو کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں عظیم کرامت عطا فرماتا ہے. جو عام لوگوں سے نہیں ہو سکتا وہ ان سے ہو جاتا ہے. اور اسی کو کہتے ہیں ہم کرامات. ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہمارے غوث پاک تو پیدا ہی ولی ہوئے تھے. یہ بھی آپ کی شان ہے، آپ تو پیدا ہی ولی ہوئے تھے. اب کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ جو ہے نا ایک خاتون ہوتی ہے جہاں غوث پاک ہوا کرتے تھے، خانقاہ تھی. یہ اپنی ایک ڈیٹیل ہے. آپ تو ولیوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے، دادا بھی ولی ہیں، والد بھی ولی ہیں، اور والدہ بھی ولیاں ہیں. ولیوں کا خاندان تھا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، ایک خاتون جو ہے نا آپ کے وہاں پر خانقاہ میں، اس جگہ پر جہاں غوث پاک موجود تھے، وہاں پہ ایک خاتون جو ہے نا وہ رو رہی تھی. گود میں ان کے بچہ تھا اور رو رہی تھی. باپردہ چادر میں لپٹی وہ خاتون رو رہی ہیں. اب غوث پاک وہاں آ جاتے ہیں. اور غوث پاک کیا ہیں؟ ابھی بچے ہیں، عمر آپ کی کم ہے. اب آ جاتے ہیں. اب آپ ان کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ولی تو ویسے ہی بڑے رحم دل ہوتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ کیوں رو رہی ہیں، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ تو وہ بتاتی ہیں خاتون کہ یہ میرا ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اور یہ میرے شوہر کی نشانی ہے. میرے شوہر کا بھی تھوڑا عرصہ پہلے انتقال ہو گیا. میرے ہسبینڈ تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. آپ انہی کی نشانی. اب سوچیں، شوہر بھی نہیں ہے، چھوٹے سے گود میں بچہ ہے. کہتے یہ بیمار ہو گیا اچانک نا، تو میں دم کروانے کے لیے یہاں لا رہی تھی. بزرگ جو موجود تھے ان کے پاس بڑی شہرت ہے ان کی کہ وہ دم کریں گے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن رستے میں میرے اس گود میں جو بچہ ہے اس کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن میں پھر بھی آ گئی. نے کہا اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں. وہاں جو بزرگ موجود ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ دعا کریں گے تو ولیوں کی دعاؤں سے تو کچھ بھی ہو جاتا ہے. میں پھر بھی آ گئی. لیکن جب ان بزرگ کے پاس آئی تو وہ مجھے صبر کا کہہ کر اندر چلے گئے کہ اب تو انتقال ہو گیا، اب آپ اس پر
صبر کریں، یہ کہہ کر مجھے صبر کہہ کر آپ اندر تشریف لے کر چلے گئے تو میں یہاں بیٹھی اپنے بچے کو گود میں لے کر رو رہی ہوں. جی مدنی چینل کے ناظرین، پیارے بچوں، کیسی اس عورت کی حالت ہوگی، اس ماں کا کیسا دل ہوگا جس کی گود میں ننھا سا بچہ ہے اور اس کا بھی انتقال ہو گیا، شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. غوث پاک کو ان پہ رحم آ جاتا ہے، غوث پاک کو رحم آ جاتا ہے. اور ولیوں کی کیا شان ہے، ان کے منہ سے جو نکلتا ہے رب اسے پورا کر دیتا ہے. ہم نے پہلے سنا تھا نا، یہ رب کی بات کو مانتے ہیں تو جب یہ کچھ کہتے ہیں پھر رب ان کی گویا مان لیتا ہے. جو ایسا یہ کہتے ہیں رب ویسا کر دیا کرتا ہے. غوث پاک چھوٹی سی عمر ہے، وہ اس خاتون کا رونا دیکھا نہیں جاتا اور غوث پاک فرماتے ارے دیکھیے آپ کا بچہ زندہ ہے، ارے ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے. وہ اچانک سے اپنے بچے کی طرف توجہ کرتی ہے تو وہ واقعی ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا اور زندہ ہو چکا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سلطان ولایت، ولیت حکومت، باز خطابت، فانوس ہدایت. کیا بات ہے ہمارے غوث پاک کی، وہ بچہ زندہ ہو چکا تھا. سبحان اللہ. تو اللہ پاک اپنے ولیوں کو ایسی کرامتیں عطا فرمایا کرتا ہے. جی اور اسی کے ساتھ اب ہم چلیں گے اپنے ایک بڑے پیارے سے سیگمنٹ کے لیے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے رشاد بھائی موجود ہیں. اور رشاد بھائی آپ کو کیا سنانے والے، کیا بتانے والے ہیں، انشاءاللہ ان کے پاس چلیں گے تو پتہ چلے گا. سیگمنٹ کا نام ہے ہمارے بزرگ. پیارے غوث پاک. جی سیگمنٹ ہے ہمارے بزرگ اور موجود ہیں ہمارے ساتھ. اور رشاد بھائی جی کیا بتائیں گے آپ اپنے سیگمنٹ میں؟ آپ کو بزرگوں کے بارے میں بتائیں گے. چلے بھائی آپ بتائیں، اور ہم نے بزرگوں کے بارے میں توجہ سے سننا ہے. چلے جی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے سلسلے کے بزرگان دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. نمبر 1، شیخ بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ. آپ ہند میں پیدا ہوئے اور وہیں اپنی تعلیم حاصل کی. آپ شیخ احمد جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے. آپ کا انتقال 11 ذوالحج 921 ہجری کو ہوا. آپ کا مزار دکن میں ہے. نمبر 2، سید ابراہیم رحمت اللہ علیہ. آپ کے والد کا نام سید معین رحمت اللہ علیہ. آپ کا انتقال 5 ربیع الثانی 953 ہجری کو ہوا. آپ کا مزار دہلی میں ہے. نمبر 3، قاری نظام الدین رحمت اللہ علیہ. 890 ہجری کو ہند میں پیدا ہوئے. آپ کو کئی بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور کافی دفعہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی زیارت ہوئی. آپ کا انتقال 9 ذوالقعدہ 981 ہجری کو ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات ہے ماشاءاللہ. غوث اعظم کی بھی شان بہت بڑی ہے اور آپ کے سلسلے میں جو بزرگ ہیں ان کی بھی شان بہت بڑی ہے. اللہ پاک ان ولیوں کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب اسی کے ساتھ چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ نیکسٹ سیگمنٹ ایک چھوٹا سا خاکہ ہے. اس خاکے میں آپ کو کچھ پیغام ملنے والا ہے. دیکھتے ہیں اس خاکے میں آپ کو کیا پیغام مل رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سعد بھائی، ادیب بھائی کہاں رہ گئے؟ ابھی تک نہیں آئے، بہت لیٹ ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادیب بھائی کہاں رہ گئے تھے آپ؟ بس کھانا کھا رہا تھا، اسی میں لیٹ ہو گیا. اچھا. ادیب بھائی یہ کون ہے؟ بھائی ہم ہمارے برابر والے گھر میں نئے شفٹ ہوئے. آپ ہمارے محلے میں کب شفٹ ہوئے؟ ہم کچھ دن پہلے اسلام آباد سے کراچی شفٹ ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ غوث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہو سید بیٹا؟ کیسے ہو رہی بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. پہلے کبھی نہیں دیکھا. کون ہے یہ؟ یہ ہمارے محلے میں نئے شفٹ ہوئے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام غوث ہے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نام ہے اور اس کی میننگ بھی بہت اچھی ہے. انکل اس کی میننگ کیا ہے؟ غوث کی میننگ ہے مدد کرنے والا. اور ہمارا اسلام جو ہے نا ہمیں اچھے نام رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، اور مسلمانوں کے نام بزرگوں کے نام پر بھی ہوتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کس بزرگ کا لقب ہے؟ جی مجھے معلوم ہے، میں نے مدنی چینل پر دیکھا تھا. وہاں بتایا جا رہا تھا کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ پاک کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور آپ کا مزار بغداد شریف میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی انفارمیشن ملی ہے آپ کو مدنی چینل سے. جی بچوں، غوث اعظم یہ اللہ پاک کے ایک بہت بڑے ولی کا لقب ہے جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے، جن کا مزار بغداد شریف میں ہے. ہاں ایک اور خاص بات،
आप रहमतुल्लाह अलैह का मुबारक उर्स इसी रबीउल सानी की 11 तारीख को मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अच्छी अच्छी बातें सीखो। अब मुझे इजाज़त दो ताकि मैं अपना भी काम करूं। ठीक है प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, अब मुझे पता चला कि गौस का मतलब क्या होता है। और अब चलेंगे अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इल्म आसान है। प्यारे गौस पाक। तो सबसे पहले सवाल होगा, अपने सीधी जानिब करूंगा। पहला सवाल ये होने वाला है, ये बताइए मुहय्यिद्दीन का क्या माना है। हाथ उठ चुका है हमारे हसन भाई का। टीम लीड से पूछते हैं। जी भाई, जवाब ले लें, यहीं से लेंगे, और तो कोई हाथ उठा नहीं रहे। भाई माइक दे दे उन्हें अब। दीन को जिंदा करने वाला। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद जवाब नहीं आएगा, लेकिन माशा अल्लाह जवाब आ गया है। दीन को जिंदा करने वाला। और ये हमारे गौसे पाक का लक़ब भी है। गौसे पाक का एक लक़ब भी है। दीन को गोया जिंदगी दी। जो दीन की बातों से लोग दूर हो रहे थे अमल करने से, उनको उसकी जानिब लेकर आए। तो आपका लक़ब है मुहय्यिद्दीन। और टीम ग्रीन का जवाब टीम ब्लू से क्वेश्चन होने वाला है। ये बताइए गौसे पाक किस शहर में इल्म हासिल करने के लिए गए थे। जबरदस्त। सबसे पहले हाथ उठ चुका है अनस भाई का, इनको माइक दे दिया जाए। बगदाद शरीफ। बगदाद शरीफ, इनका जवाब जबरदस्त। टीम ग्रीन, आपके लिए सवाल आ रहा है। ये बताइए गौसे पाक को अम्मी जान ने क्या नसीहत की थी जब आप सफर के लिए जा रहे थे। माशाअल्लाह जी, जवाब देने के लिए आप माइक बराबर में दे दीजिए। कभी भी झूठ नहीं बोलना। जी, कभी भी झूठ नहीं बोलना, हर हाल में सच बोलना। आपका जवाब जबरदस्त। जी, गौसे पाक ने अपने मुरीदों के लिए क्या फरमाया है। सबसे पहले हाथ उठ गया है। जी अनस भाई जवाब देंगे। मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। जी, हमारे गौसे पाक ने फरमाया मेरा कोई भी मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। आपका जवाब। और इसी के साथ नारे लगाएंगे हम। सुल्तान विलायत, वलियों पे हुकूमत, शहबाज खिताबत, सरताज शरीयत, है रब की नेमत, अल्लाह की रहमत, है बाइस बरकत, दरियाए करामत, बहरे सखावत। सुभान अल्लाह। और इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा, और आपने हमारे साथ रहना है इंशाअल्लाह। कल भी हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम लेकर आएंगे, जो आज भी आपने देखा है, जिसका नाम है किंग ऑफ ऑलिया इंशाअल्लाह। कल 11वीं शरीफ है, खुसूसी प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आएंगे। आपने हमारे साथ रहना है, गौसे पाक की याद भी मनानी है, और उनकी तालीमात पर हमने अमल भी करना है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे गौसे पाक, प्यारे गौसे पाक, हमारे गौसे पाक, प्यारे गौसे पाक। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।